آپ حضرات صبح سے یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے علماء کے بیانات سنے، لیکن ہمارا یہاں آنے کا فائدہ تب ہوگا جب ان باتوں پر عمل کیا جائے گا، ورنہ یہاں آئے دن بھر بیٹھے، شام کو اگر کوئی ہم سے پوچھے کیا سنا تو ہم کہیں گے کچھ پتہ نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے وقت کو ضائع کیا۔ تو ہمیں ان مجالس کے اندر یہ نیت کر کے بیٹھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، اور کب یہ زندگی ختم ہوگی ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر ایک مختصر سے وقت کے لیے آیا ہے، اور اس مختصر سے وقت کو اللہ کی یاد میں گزارنا ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں آ کر کے اپنے مقصد کو نہیں پہچانا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ کوئی جانور نہیں، کوئی چرندہ نہیں، کوئی پرندہ نہیں کہ دنیا میں آیا ہے کھانے پینے کا کام ہے، باقی کوئی کام نہیں۔ یہ انسان کا مقصد نہیں ہے۔ انسان کو اس دنیا کے اندر اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی 2 دن کی زندگی ہے، اس زندگی کا خاتمہ ہوگا، اس کے بعد انسان کو کہاں جانا ہے، کس دنیا میں جانا ہے، یہ ہم کو سوچنا ہے۔ اس دنیا کی خوشیاں ہیں، اس دنیا کے غم ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ سب کچھ عارضی اور مختصر ہے۔ اصلی معاملہ جو ہے وہ آخرت کا ہے، موت کے بعد کی زندگی کا ہے، جس دنیا کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا۔ ہم نے اس دنیا کے بارے میں غور و خوض کرنا ہے، اس دنیا کی فکر کرنی ہے کہ وہاں ہم جائیں گے، اللہ کی عدالت میں ہم کو جانا ہے، اور اللہ کی عدالت میں اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ ہم سے ہماری جوانی کے بارے میں پوچھ ہوگی، ہمارے دنوں کے بارے میں، ہماری راتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ ہم نے اپنا وقت کیسے گزارا ہے۔ اگر ہم نے اپنے رب کو راضی کیا ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کی ہوگی، تو ہم وہاں کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے دنیا کے اندر اللہ کو راضی نہیں کیا، ہم نے رب چاہی زندگی نہیں گزاری، ہم نے من چاہی زندگی گزاری، جو دل میں آیا وہ کیا، جو ذہن میں آیا وہ کیا، تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی۔ ہمیں اس دنیا کے اندر سوچنا ہے کہ موت کے بعد ہم نے کہاں جانا ہے، کس دنیا میں جانا ہے، وہاں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اس دنیا کے اندر انسان آیا ہے، انسان کے دل میں ہر وقت اپنے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ انسان اٹھتا ہے تو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، انسان بیٹھتا ہے تو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، انسان مجمع کے اندر ہے تو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، انسان تنہائی کے اندر ہے جہاں اس کے ماں باپ نہیں، اس کے بیوی بچے نہیں، وہاں اس انسان کو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اگر انسان نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی، دکھلاوے کے لیے لوگوں کے سامنے نمازیں پڑھی، دکھلاوے کے لیے نیک اعمال کیے، دکھلاوے کے لیے اچھے کام کیے، اور تنہائی کے اندر انسان اللہ کا نافرمان بنتا رہا، تو پھر اس انسان کے ساتھ بہت بڑا معاملہ کیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک نوجوان کا۔ ان کے دور کے اندر ایک نوجوان تھا، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بہت بڑا نمازی تھا، بہت بڑا متقی تھا، پرہیزگار تھا، اور دنیا والوں کے نزدیک اس کی بہت قدر و قیمت تھی۔ اس کو اللہ والے مانتے تھے، اس کو نمازی مانتے تھے، اس کو تقوی والا مانتے تھے۔ لیکن وہ لکھتے ہیں کہ اس نوجوان کے کسی غیر عورت کے ساتھ غلط تعلقات تھے،
لیکن دنیا والوں کو اس کی خبر نہیں تھی، اس کے قریبی رشتہ داروں کو اس کی خبر نہیں تھی۔ وہ اس کی نمازوں کو دیکھتے تھے، وہ اس کے تقوی طہارت کو دیکھتے تھے۔ کچھ اس کے 2-4 ساتھیوں کو اس بات کا علم تھا، تو انہوں نے لکھا ہے کہ جب اس نوجوان کا آخری وقت آیا، یہ موت کے بالکل قریب تھا، یہ سکرات کے عالم میں تھا، جب اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ یہ سکرات کے عالم میں ہے، یہ موت کے بالکل قریب ہے، اب یہ زندہ بچنے والا نہیں ہے، تو ایک ساتھی نے اس کے کان میں آ کر کے کہا کہ آپ آخری وقت میں ہیں، آپ کلمہ پڑھ لو، آپ کلمہ پڑھ لو گے تو آپ کی نجات ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی، آپ کی آخرت کی دنیا بن جائے گی۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ جب اس نوجوان کے کان میں کہا گیا کہ آپ کلمہ پڑھ لو، تو اس نوجوان نے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا، اور انکار کیا تو اس کے ساتھی نے جس نے کلمہ پڑھنے کو کہا تھا، اس نے اس سے وجہ پوچھی کہ آپ نے کلمہ پڑھنے سے کیوں انکار کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس نوجوان نے آگے سے ایک شعر کہا، جس عورت کے ساتھ اس کے غلط تعلقات تھے، اس عورت کے لیے اس نے ایک شعر کہا، جس شعر کا مطلب ہے کہ اے میری محبوبہ، مجھے تیرا خوش ہونا، تیرا مسکرانا، تیرا راضی ہونا اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یہ نوجوان جو بظاہر نمازی تھا، جو روزے دار تھا، تقوی والا تھا، متقی تھا، حاجی تھا، لیکن اس کا دل جو ہے غلاظت سے بھرا ہوا تھا، اس کا دل ناپاک تھا، اللہ کی محبت سے خالی تھا۔ اس کی نمازیں، اس کی ظاہری وضاحت، یہ صرف لوگوں کے دکھلاوے کے لیے تھا۔ اس کے دل کے اندر جو کچھ تھا، موت کے وقت وہی اس کی زبان سے ظاہر ہوا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سب کو دنیا سے جانا ہے۔ ہماری موت کب آئے گی، کس حالت میں آئے گی، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، اگر اللہ نے ہماری یہ عبادات قبول نہیں کی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے۔ ہر وقت یہ سوچنا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ انسان کوئی بھی کام کر رہا ہے، کہیں پر بھی ہے، تنہائی کے عالم میں ہے، انسان کو سوچنا ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ انسان بند کمرے کے اندر کھڑکی بند کر کے کیا کرتا ہے؟ انسان کو وہاں بھی سوچنا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائیں گے، ہمیں ہمارا نام اعمال دیا جائے گا، اس کے اندر ہمارا ہر کام لکھا ہوگا۔ ہم نے دنوں کو کیا کیا، ہم نے راتوں کو کیا کیا، ہم نے اپنے دل میں، اپنے دماغ میں کیا سوچا تھا، ہم نے تنہائیوں کے اندر، جب ہمارے ماں باپ ہمارے نزدیک نہیں تھے، ہمارے بیوی بچے ہمیں دیکھ نہیں رہے تھے، ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی ساتھی ہمیں دیکھ نہیں رہا تھا، اس وقت ہم نے کیا کچھ کیا تھا، وہ سب کچھ ہمارے اس کتاب کے اندر درج ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم نے اسی دنیا کے اندر اپنے اللہ کو، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر اپنے رب کو راضی کیا تو سمجھو ہم کامیاب ہیں، لیکن اگر ہم نے رب کو راضی نہیں کیا، ہم چاہے دنیا میں مالدار ہیں، ہم طاقت والے ہیں، ہم دبدبہ والے ہیں، ہمارے پاس اربوں خربوں کا مال پیسہ ہے، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس بنگلے ہیں، لیکن اگر ہمارا رب ہم سے ناراض ہے تو سمجھو ہم ناکام ہیں۔ لیکن اگر ہم غربت میں ہیں، ہم بھوکے پیاسے ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں دستیاب نہیں، ہمارے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں، لیکن اگر ہمارا رب ہم سے راضی ہے تو سمجھو کہ ہم غربت کی حالت میں بھی کامیاب ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا 2 دن کی دنیا ہے۔ اس دنیا کو چھوڑ کر کے سب نے یہاں سے جانا ہے۔ بچے بھی جائیں گے، جوان بھی جائیں گے، بوڑھے بھی جائیں گے، مرد بھی جائیں گے، عورتیں بھی جائیں گی۔ کوئی طاقت والا ہے وہ بھی جائے گا، مال پیسے والا ہے وہ بھی جائے گا۔ جب یہ زندگی کی مہلت ختم ہو جائے گی، پھر طاقت بچا نہیں پائے گی، پھر مال اور پیسہ نہیں بچا پائے گا، پھر دبدبہ نہیں بچا پائے گا، پھر دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی طاقت انسان کو موت سے بچا نہیں پائے گی۔ اس لیے ہمیں اس دنیا کے اندر سوچنا ہے کہ ہمیں ہمارے اللہ نے کیوں بھیجا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہم کو یہاں سے جانا ہے، ہماری موت ہوگی، اس کے بعد ہم کو کہاں جانا ہے، کس دنیا میں جانا ہے، ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو،
یہ دنیا جو ہے ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے ملی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملی ہے۔ باقی دنیا کے کاروبار ہیں، دنیا کے کام کاج ہیں، کوئی ملازم ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی ڈرائیور ہے، یہ سب کچھ ہمارے وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہے۔ ہمارے نوجوان بچے ہیں، ان کے دین کی، ان کی ایمان کی فکر کرنی ہے کہ ان کے دل کے اندر، ان کے دماغ کے اندر کیسے اللہ بس جائے، کیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہوگی۔ اپنے معصوم بچوں کی فکر کرنی ہے۔ یہ بچے اگر ہم نے ان کی تربیت کی، ان کو اچھا ماحول فراہم کیا، ان کے دل میں، ان کے دماغ میں اللہ کی محبت کو بسایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو بسایا، تو ان کا ایمان محفوظ ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، ان کو بچپن کے اندر اسلام کے بارے میں نہیں بتایا، اللہ کے بارے میں نہیں بتایا، قرآن کے بارے میں نہیں بتایا، تو یہ بچے کل کو ہمارے بھی دشمن بن جائیں گے، ماں باپ کے بھی دشمن ہوں گے، ماں باپ کو اپنے گھروں سے بھی نکال دیا جاتا ہے۔ پھر ابھی کچھ شاید 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، اپنے تحصیل گندو کا ہے۔ یہ واقعہ تب ہوتے ہیں جب ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں۔ اپنی یہاں تحصیل گندو کی خاتون جو میرے پاس آئی تو اس نے اپنے گھر کے حالات بتائے کہ میرے بچوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ حالانکہ اس کا شوہر بھی انتقال کر چکا ہے، بیوہ ہے خود، وہی 2-3 بچے اس کے سہارا تھے۔ تو میرے پاس آئی تو کہنے لگے کہ میرا ایک بچہ کہیں رشتہ کر رہا تھا، میں نے بچے سے کہا کہ وہاں نہیں، دوسری جگہ کرنا ہے۔ ماں باپ جب بھی بچے کو مشورہ دیتے ہیں تو بچے کے فائدے کے لیے دیتے ہیں۔ تو اس بچے نے نہیں مانا، ماں نے کہا کہ نہیں، دوسری جگہ کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے انہی حالات کے اندر اس نوجوان نے ایک دن، ماں کہیں باہر گئی ہوئی تھی تو گھر کے اندر مٹی کا تیل لا کر کے رکھا، اور جیسے ہی ماں اس کے گھر میں آتی ہے تو اس نے اس ماں کے اوپر تیل چھڑک کر کے اس کو آگ لگانے کی کوشش کی۔ اس ماں نے شور اٹھایا، اس نے چلایا، تو تب تک اس کے آس پاس کے لوگ آئے، اس کے ہمسائے آئے، تو انہوں نے اس ماں کو وہاں سے چھڑایا۔ یہ حالات ہیں ہمارے، جب ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے ہیں تو پھر جا کر کے یہ بچے ایسے بن جاتے ہیں۔ ہمیں ان بچوں کے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ یہ والدین اللہ کی نعمت ہے۔ نوجوانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ والدین ہم سے ناراض ہیں تو اللہ بھی ہم سے ناراض ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ جو اپنے والدین سے کتنے سالوں سے بات تک نہیں کرتے ہیں، 5 سال 10 سال گزر جاتے ہیں، لیکن باپ اور بیٹے کے درمیان صلح نہیں ہوتی ہے۔ بیٹا اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنے بچوں کو ایمان کی تعلیم دینی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، ہم ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو ضرور بنانا ہے، انجینئر بھی بنانا ہے، ہر دنیا کے ہر شعبے میں اپنے بچوں کو پہنچانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم بھی دیجیے، قرآن کی تعلیم بھی دیجیے، ان کو نماز بھی سکھائیے، ان کو روزہ بھی سکھائیے، ان کو حج و زکوٰۃ کے بارے میں بھی بتائیے، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں اس دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ موت کے بعد بھی کامیاب ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔